ہم بھی یہی بولتے ہیں شریعت الگ الگ رہی ہے، وہ تو خیر جو بھی ہے، کس کی شریعت الگ الگ رہی ہے؟ جتنی بھی مسلمانوں کی شریعت شریعت الگ، رہی ہے وہ کہتے اور مسلمانوں کی ہیں جی شریعت الگ جی الگ رہی ہے. مسلمانوں کے جی ہاں فرقوں، دیکھیں اسلام کی شریعت ایک ہے. اب اس شریعت میں اختلاف ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ شریعت مختلف ہے، کہتے ہیں کہ شریعت ایک ہے، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ ایک ہے. لیکن اس میں مختلف مذاہب جو ہیں ان کی فقہ مختلف ہے، ان کے فتوے مختلف ہیں، ان کے طریقہ کار مختلف ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ شریعت مختلف ہے. ہاں ان کے احکام مختلف ہیں، ان کے فقہ مختلف ہیں. اسی واحد شریعت سے یہ مختلف ان کے پاس احکام ہیں اور اس کے وجوہات ہیں، اس کے وجوہات. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ مثلا احناف کی شریعت اور ہے اور شوافع کی شریعت اور ہے. یہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. احکام اور ہیں، فقہ اور ہے، مذاہب اور ہیں، شریعت ایک ہی ہے. یعنی شریعت وہ واقعاً، وہ چیز واقعاً جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے. اب بعد میں یہ اختلافات آ گئے ہیں. کیوں اختلافات آ گئے ہیں؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ بعض احادیث کو ایک طائفے کے لیے صحیح ہیں، دوسرے طائفوں کے لیے صحیح نہیں ہیں. بعض استدلال کے طرق جیسے قیاس ہے، استحسان ہے، اجتہاد ہے، یہ بعض لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، بعض ان چیزوں کو صحیح نہیں مانتے. تو اختلاف اس وجہ سے پیش آیا. اس لیے اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ شریعت، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ الگ ہے. یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں آپ سے کہ شریعت الگ الگ ہے. اوکے، آپ یہی بات کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز کہنا چاہتے ہیں؟ میرے تو سوال بہت سارے ہیں، لیکن یہ کہ شریعت پہ جو ہے جب احکامات اور لوگوں کے بیانات اور سوالات جب چینج ہو رہے ہیں تو شریعت ایک کہاں رہی پھر؟ شریعت تو ایک ہوتی ہے جب سب کے ایک ہی رائے ہو، ایک ہی اقدام ہو، ایک ہی احکامات سارے ایک ہی ہونا چاہیے نا، پھر الگ الگ رائے نہیں ہونی چاہیے پھر. تو میں نے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ کچھ احادیث کو صحیح مانتے ہیں، کچھ لوگ کچھ احادیث کو صحیح نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں جو قیاس، استحسان، اجتہاد کو صحیح مانتے ہیں، جیسے ہمارے شیعہ مذہب میں بھی اسی طرح اختلاف ہے. پرانے زمانے میں ہمارے علماء اجتہاد کو باطل سمجھتے تھے. اب ہمارے آج کے زمانے میں جو اجتہاد کو نہ مانے کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا. اب جماعت مخالفین میں بھی جہاں بہت ان کا بہت بڑا طائفہ ہے جو اجتہاد کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اجتہاد مانتے ہیں. اب اجتہاد میں بھی ان کے مختلف طریقہ کار ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز. نہیں، مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ اشتہاد تو پھر یہ انہوں نے خود نکالا ہوا ہے نا. اشتہاد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کو دین جتلاتے ہو یا تم اللہ کو دین بتاتے ہو، کہ اللہ کو نہیں تو بتاتا. جو تو لوگ ہم اشتہاد اجتہاد کے قائل ہیں، جو لوگ اجتہاد کے قائل ہیں، اس آسانی سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہ بھئی مجھ سے پوچھو. جی ہاں، اجتہاد جو ہے چاہے شیعہ اجتہاد ہو چاہے مخالفین کا اجتہاد ہو، یہ ایک بناوٹی چیز ہے، ایک بدعت ہے. لیکن اس کا بحث اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد ان لوگوں نے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. اتنا سادہ نہیں ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اور بہت واضح ہیں. جس طرح ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ثابت کرتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام پہلے امام ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام حدیث ثقلین وغیرہ ثابت کرتے ہیں، اسی طرح اجتہاد باطل ہے. اسی انداز سے اس کے دلائل بہت قوی ہیں. اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اکثر لوگ اس کو ایک مسلمہ امر کی طرح لیتے ہیں اور یہ خود مجتہدین کو بھی نہیں معلوم. اور اکثر شیعوں کو اس بات سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں، 70 سال حوزے میں، ان کو نہیں پتہ ہو. لیکن دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ حدیث نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ لوگ روایت نہیں پڑھتے، تو ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزوں کو یہ اصل مسلم کے طور پہ لیتے ہیں، کبھی اس پہ بحث ہی نہیں کرتے. تو اس لیے ان کو کبھی پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کی جو بطلان ہے، نہیں پتہ چلتا. لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اجتہاد یہ یہ کہ لوگ شریعت خود لے بہت کے سی آئیں، چیزیں بات جو آپ کی ہے صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے. لیکن اگر ہم اس کو اسی آسانی کے ساتھ سمپلی کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو غلط بات کہہ دی انہوں نے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا. کیونکہ عوام کو تو پتہ نہیں ہے، علماء کو بھی پتہ نہیں ہے، جو حوزے میں 20-30 سال پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ان ابحاث کا. تو اس لیے میرے بھائی اتنا سادہ نہیں ہے. لیکن بات آپ کی صحیح ہے. اوکے، مزید کچھ بولیں. آپ شیعہ ہیں بھائی؟ تو میں یہ کہہ آپ شیعہ ہیں؟ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میرا تعلق اللہ کا مسلم ہوں، کیونکہ اوکے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے مسلم ہو. اوکے نہ دیوبند حکم. ہوں، نہ سوری، اوکے، نہ کیا حکم ہے؟ مزید کوئی ترکی سوال ہوں. ہے؟ قرآن کا طالب علم ہوں اور شریعت پہ ہی میں بات کر رہا تھا ابھی. جی کہ سر. شریعت جب یہ کہتی روزہ پہلے الگ تھا، لوگ ٹائمنگ الگ تھی، یا نماز کا طریقہ الگ تھا،
وہ بیسک شریعت بھی تو فرق رکھا ہوا ہے، جتنے بھی فرقے بٹے ہوئے تو فرقہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اب میں کچھ آیت پیش کروں گا جو اللہ تعالیٰ شریعت جو ہے ایک ہی رکھا ہوا ہے، ایک ہی طریقے سے رکھا ہوا ہے جو سارے نبیوں کو بتایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک آیت میں کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو گزرے اور رس نہیں گئی ہو۔ بات تو آپ کی ایک ہی صحیح ہے، شریعت ایک ہی مقرر کیا بات ہوا آپ ہے کی میں مانتا ہوں بھائی، ان میں۔ بات آپ کی صحیح ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب موجودہ دور میں، بلکہ موجودہ دور کئی سو سالوں سے مسلمانوں کے درمیان احکام میں اختلاف ہے، بلکہ عقیدے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ اس کے وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے بدعت، کہ لوگوں نے جھوٹ دین میں داخل کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بہت ساری احادیث کو نہیں مانتے لوگ، اور بہت ساری جھوٹی احادیث کو مانتے ہیں، اور پھر مناہج مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، جو چیزوں کو وہ حجت مانتے ہیں، اجتہاد وغیرہ، دوسرے نہیں مانتے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اتھارٹی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہے، صحابہ کی، اہل بیت علیہ السلام کی ہے، تو یہ بھی اس سے بھی بہت اختلاف فروعات میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مسلم بات ہے، آپ ایک مسلم بات کے لیے آیا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ مزید کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ باقی یہ کہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب کی ہے اور ترتیب دیا ہے ایک ایک جگہ مکان۔ تو بہت ساری آیات ہے، یہ کہ آیت ان کو نظر نہیں آتی کہ لوگ ترتیب دیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے جب دل پہ نازل کیا، قلب میں نازل کیا، تو نازل کیا تھا یہ نبی پہ، تو بعد میں جو ہے قرآن جو ہے ترتیب سے نازل کرنے والے لوگ آ گئے۔ قرآن میں لکھا تو ہوا ہم ہی ترتیب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں سورہ ترتیب کی بات بقرہ نہیں ہے۔ میں سورت بنا کے لے آؤ، اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم 10 سورت ایسی بنا کے لے آؤ۔ تو ترتیب نظر آ رہی ہے ہر جگہ، اگر دیکھیں تو ہم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء میں شکل دی ہے، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ آیت نمبر پوچھیں گے، میں آیت نمبر بھی بتائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ ہم ہی جمع کریں گے، ہم ہی بیان کرانا سکھائیں گے تمہیں۔ تو ترتیب بہرحال اب جو آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، ان میں بڑی تفصیل ہے، اس طرح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا، آپ میرے مواقف پہ اگر کوئی اعتراض ہے، میرے مواقف پہ اعتراض کریں۔ میں یہاں پہ دیوبندیوں کا یا بریلویوں کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ اگر آپ کو ان پہ اعتراض ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی جواب کیا ہے، تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ شیعہ مذہب کے متعلق یا میرے مواقف، میرے عقائد، میرے بیانات پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے، تو میں بہت ادب سے اور تواضع سے آپ کی بات سنوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، تو ہمیں بھی ان پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، اور میں ان کی جانب سے آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ مجھ پہ کوئی اعتراض ہے تو حکم کریں۔ تھوڑی سی میں نے آپ کی کلپ سنی تھی جس میں آپ نے دعا کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ، تو میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا۔ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے زائد دعا اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کر دی ہے، اور 40 کے میں قریب آیات میں جو دعا بیان کی گئی ہے، تو اس میں اگر آپ یاد کر کے وہی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ایک اتباع ہو رہی ہے۔ اللہ کی آیت جو ہے، اللہ نے جو ہمیں بیان کیا وہ ہم اللہ سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ٹو وے کمیونیکیشن بات ہو رہی ہے، اور نماز میں بھی یہی جو ہے ٹو وے کمیونیکیشن بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تو وہ رکوع آیت پڑھیں نا، کرتے وہ ہیں۔ آیت آپ پڑھیں کہ آپ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، وہ آیت پڑھیں، ہم دیکھیں کہ آپ ان سے دیکھیں۔ عربی لفظ میں جو دعا ہے وہ اس کے دو معنی ہیں، ایک دعا عبادت کے ہیں، ایک معنی دعا کے پکارنے کے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ بہت دفعہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر اللہ دعا جو عبادت کے معنوں میں ہے، وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، عبادت کے لیے۔ اب کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ توحید ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو پکار نہیں سکتے، دعا یعنی دعا یدعو، پکارنا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے قوم کو دن رات میں نے دعا کیا، دعا کی یعنی فلم یزدہم دعا الا فرارا، جتنا میں نے دعا کی یہ لوگ مزید بھاگتے رہے، دعا کی یعنی میں نے ان کو پکارا، دعوت دیا۔ تو آپ جو ہے نا وہ ان دو آیات میں خلط نہ کریں میرے عزیز، میرے بھائی۔ اگر کوئی ایک آیت پڑھے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں دوسرا کالر لے لوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، وہ تو جتنی بھی دعائیں اگر غور کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے مکمل دعائیں ہیں، اور جب دعا مانگتے ہیں آپ تو اس میں ایک
خاص طور پہ جو ہے کسی دعا میں یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ قبر کے عذاب کے متعلق کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے، تو یہ دعاؤں کو بھی چیک تو کریں آپ آپ کے کسی پاس دعا کتنے میں. دعا کے ہے کتنے قبر کے عذاب کے متعلق آپ کے پاس؟ آپ لوگوں کے پاس تو دعا بھی بہت کم ہے نا. قرآن میں تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے قبر کے عذاب کے متعلق دعا ہو. اب روایات میں آپ لوگوں کے پاس ویسے بھی دعائیں بہت ہی کم ہیں، کوئی خاص دعائیں تو ہیں نہیں. کب آپ کہتے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس جو دعائیں وہ اگر ساری نہیں پوری ہے، اگر فرض بھی کریں نہیں ہے، دعا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس مروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے، بہرحال بہت مہربانی آپ کی. آپ جو ہے نا پہلی اچھی سے تیاری کر لیں. اگر آپ کسی ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، اس موضوع پہ جو مجھ سے متعلق ہو، آپ کو بریلویوں وغیرہ سے پرابلم ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے باتوں سے اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے، کوئی آپ اتفاق نہیں کرتے، تو اس کو اچھی طرح سے اس کی آپ تیاری کر لیں، اس کی آیت وغیرہ ڈھونڈ لیں، کہتے ہیں اس آیت میں یہ ہے، آپ کا موقف اس آیت کے خلاف ہے، تو پھر ہم اس کا بات کر سکتے ہیں. اس طرح آپ جنرل بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے، آیت تو ایک پیش نہیں کر رہا، پھر میں کس چیز کا جواب دوں. اوکے سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. ہم اگلے ہفتے آپ کے انتظار میں رہیں گے ندیم بھائی.